رسول کہتا ہے کام یا کلام جو کرو یسوع مسیح کے نام سے کرو، سو اس بزرگ نام میں آپ سب کو آج صبح کا سلام۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو برکت دے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے بڑی اچھی پرستش کی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ آج بھائی ساجد گل نے گیت گایا، کافی عرصے کے بعد وہ ہمارے درمیان آج شامل ہیں، سو خداوند انہیں برکت دے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا میں نے کل اس پر اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی بات کی تھی۔ میں اور بھائی نعیم کل گیٹ وے گزٹ پر ٹی وی کے پروگرام میں گئے تھے اور اس پر ہم دونوں نے یہ بات کی تھی کہ اچانک کچھ ایسا ہوا، یہ سال چڑھا ہی ہے اور اسرائیل کا ایک وزیر جس کا نام بین گوئر ہے وہ مسجد اقصی کے دورے پر چلا گیا اور دنیا کی میڈیا نے اس کو کور کیا۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ خبر شہ سرخیوں میں ظاہر ہوئی اور اچانک اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ اس عمل پر دنیا کے بہت ممالک نے اس کی مذمت کی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ بیان جاری کیا۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو اسرائیل کے باشندوں کے لیے نو گو ایریا ہو، وہ جہاں جانا چاہیں آزادی سے جا سکتے ہیں، اور کوئی بھی مذہبی مقام ایسا نہیں ہے جو کسی بھی شخص کے لیے ممنوع ہو۔ اگر آپ ہماری ہیکل میں آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں، اگر اہل اسلام ادھر جانا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس نے ایک ڈھال بن کر وہ سامنے آیا اور چائنا نے یہ کہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بائبل کی نبوتیں ہیں وہ جو جنگ ارمجدون کے تعلق سے ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار کی جائے، اور چین جو ہے یہ اسرائیل کے مشرق میں ہے اور مشرق میں اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں اس کے۔ سو وہ ایک دم چائنا نے کہا کہ ہم اس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ہم اس کو پیش کریں گے، اس قرارداد کو، تاکہ آئندہ سے ایسا نہ ہو۔ اور جو سرکردہ جو ممالک جنہوں نے اس میں مذمت کی، ان میں سعودی عرب، پاکستان، ایران اور فلسطین، یہ سارے اور یو اے ای، انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی۔ اب ہم کیونکہ جس دور میں سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اچانک ایسے ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے 2017 کے اکتوبر میں ہم اسرائیل گئے ہوئے تھے اور 27 یا 28 کو ہم واپس آئے وہاں سے اکتوبر کو، اور 2 نومبر کو 3-4 دن کے بعد ہی اچانک ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اور ہم اپنی ایمبیسی یروشلم لے کر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اچانک کچھ ایسا اسرائیل کے تعلق سے ہوتا ہے اور ساری دنیا کا توجہ کا وہ مرکز بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا میں کسی اور ملک، کسی اور جگہ، کسی اور شہر کو نہیں چنا، اس نے یروشلم کو چنا ہے، اس نے اسرائیل کو چنا۔ یہ ایک واحد ملک ہے، ایک واحد علاقہ ہے دنیا کا جس کو خدا نے خود چن کر اپنے لوگوں کو وہاں پر آباد کیا۔ وہ اپنے لوگوں کو دنیا کے مختلف ممالک سے نکال کر وہاں پر اس نے اب اکٹھا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے تعلق سے اس کا ایک پروگرام ہے۔ اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اسرائیل ہے یا یروشلم جو ہے یہ دنیا کی ناف ہے، دنیا کا بیلی بٹن ہے یہ، اور اس کے بارے میں خدا بہت سینسٹیو ہے اور ابلیس اس کو جانتا ہے، کیونکہ خدا کا ایک پروگرام ہے اسرائیل اور یروشلم کے بارے میں۔ اور ہمیں کیونکہ جو
ہم کیونکہ اس کی روحانی اولاد ہیں، ہم اس کے یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں، تو ہمارے ساتھ آسمانی وعدے ہیں، اس لیے ہمارے جو رہنے کی جگہ ہے، خداوند نے وہ نیا یروشلم بنایا، وہ ہمیں جو خدا پردے کے پیچھے رہتا تھا، وہ ہمیں وہ پردہ پھاڑ کے باہر تو آ گیا، لیکن وہ پردے کے پیچھے بھی ہمیں لے گیا، اور وہ بھید جو پوشیدہ بھید تھے وہ اس نے اپنی دلہن کے اوپر ظاہر کیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، چند ایک باتیں میں اس کے تعلق سے بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور نئے سال کے تعلق سے بھی آپ کے ساتھ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا کے حالات جو ہیں وہ سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ اگر دنیا نے کوئی اچھے دن دیکھے تھے تو وہ گزر چکے ہیں، اب مزید جو ہے ابتر دن جو ہے وہ آتے جائیں گے، اور اس وقت دنیا بہت سے کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے۔ انرجی کا کرائسس ہے، اور مہنگائی بہت ہو چکی ہے، چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ دنیا کی مملکتیں جو ہیں، جو کنگڈمز ہیں، یہ جنبش کر رہی ہیں، ہل رہی ہیں، اور یہاں پر برطانیہ کے اندر شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے محکمے جو ہے یہ اسٹرائک کر رہے ہیں۔ ریلوے کا محکمہ اسٹرائک پر ہے، نرسز اسٹرائک پر جا رہی ہیں، اس کے علاوہ جو سرکاری محکمے ہیں وہ اسٹرائک پر جا رہے ہیں، بس ڈرائیور اسٹرائک پر جا رہے ہیں، اس طرح بہت سے محکمے جو ہیں وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان تنخواہوں میں ہمارے لیے گزارا کرنا ناممکن ہو گیا ہے، ہم اس میں گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے کسی نے 19%، کسی نے 20%، کسی نے 15%، اس طرح انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے جو ڈیمانڈز اپنی پیش کی ہیں۔ اب ہم یہ اگر سوچیں کہ حکومت ان سارے اداروں کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے تو یہ حکومت کے لیے بھی ناممکن ہے۔ سو یہ اب جو اب لڑائیاں ہیں یا بدامنی ہے، یہ اب بڑھتی چلی جائے گی، یہ اب کم نہیں ہوگی، اور سیاسی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا اس وقت ہل رہی ہے، اور جو سیاستدان ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ دستے گریبان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں ان کو گرا دیں، اور وہ چاہتے ہیں ان پر غالب آ جائیں۔ اس طرح یہ اب کہیں بھی امن نہیں رہا، اور امن جو ہے انسان کے ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے، اور ہم سب جو خداوند کے ماننے والے ہیں، ہم سب جو اس کے حقیقی فرزند ہیں، اس کے بچے ہیں، ہمیں بڑی محتاط رہ کر ان آخری دنوں میں زمین پر قدم رکھ کر، یہ نہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، ہم سارے بھیدوں سے واقف ہیں تو ایسی ہواواں چھوڑتے پھریے، نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے زمین پر قدم رکھ کر، اور جو خداوند نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے ہم نبھاتے چلے جائیں، اور جب خداوند آئے گا تو ہم سب خداوند کے جلال میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے مسیحیت کے اندر، یا کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے اتنی کھول کر بائبل کو اپنے لوگوں کو پیش کیا ہو۔ ہمارے پاس ہر ایک مضمون کے اوپر تعلیم موجود ہے، اور وہ نہ صرف اس کی ڈیٹیل ہے، بلکہ اس کے ساتھ الہی مکاشفہ بھی موجود ہے۔ سو ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ بائبل کے خدا کا نام کیا ہے، ہم جانتے ہیں پانی کا بپتسمہ کون سا درست ہے، ہم جانتے ہیں شاعر بانی کون سی درست ہے، ہم جانتے ہیں کہ خداوند کی الوہیت کیا ہے، وہ کون سا ایمان تھا جس کی خاطر رسولوں نے اپنی گردنیں کٹوا لی، آروں سے چیرے گئے، انہوں نے ہر ایک اذیت کو برداشت کیا۔ وہ کیا بات تھی؟ اس بات کو خداوند نے ہم پر بھی منکشف کیا ہے، اور آج ہم میں سے یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بھید سے ناواقف ہے، اور خدا کے
حقیقی فرزند خدا کے کلام کو نوش کرتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے، وہ ہمیشہ اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں کہ کہاں خداوند کا دسترخوان لگے اور کہاں اس کے کلام کی حقیقی میز کو سجایا جائے اور کہاں پر وہ جا کر اس خوراک کو حاصل کریں۔ ہم یہاں پر جو جمع ہے وہ اس لیے جمع ہے کہ خداوند کے دسترخوان سے، اس کی میز سے اپنی خوراک کو بٹوریں اور اس کو کھائیں اور نوش کریں، کیونکہ وہ ہماری اصل خوراک ہے۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا ہے، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ میرے عزیزو، اب جو ہم جس مقام پر بھی کلیسیا میں خداوند نے آپ کو رکھا ہے، یہی آپ کا درست مقام ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کل کو آپ یہ بن جائیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں، ایسا کرنے کی کوشش نہ، کیونکہ یہ باتیں آپ کو یہ بڑا کرنے کی باتیں، یا میرا کوئی قد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس طرح کی باتیں جو ہے یہ ابلیس آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کی تگ و دو کے اندر آپ اپنا روحانی نقصان کر لیتے ہیں۔ جو مقام آپ کو خداوند نے دیا ہے، اس مقام کو پہچانے اور اس مقام کے مطابق اپنی روحانی زندگی کو بسر کریں۔ اور رسولوں نے، نبیوں نے جو کلام ہم تک پہنچایا ہے وہی سب سے معتبر ہے، کیونکہ پطرس رسول یہ کہتا ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ ہم نہ تو کسی ڈینومینیشن کی، نہ کسی فرقے کی، نہ کسی مذہبی ہستی کی بات مانتے ہیں، بلکہ ہم وہ بات مانتے ہیں جو نبیوں اور رسولوں نے اس کلام میں ہم تک پہنچا دی ہے، اور وہی کلام ہمارے لیے اتم ہے، اس کے علاوہ ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند نے درست راستہ نہ صرف دکھایا ہے، بہت سے لوگ اس درست راستے کو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن اس پر گامزن نہیں ہوتے، اس پر چلتے نہیں ہیں۔ خداوند نے نہ صرف ہمیں وہ دکھایا ہے بلکہ اس پر ہمیں گامزن بھی کر دیا ہے، اور اس پر ہم اب چل رہے ہیں۔ ہم اسی راہ پر چل رہے ہیں جس راہ پر نبی اور رسول چلے، جس راہ پر پالوس چلا، پطرس چلا، اسی راہ پر خداوند نے ہم کو گامزن کر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بھی انہی راہوں پر چلیں، اسی راہ پر جس پر نبی اور رسول چلے، اور وہ راہ کوئی اور نہیں، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہم اس راہ کے اوپر چل رہے ہیں، اسی راستے کے اوپر۔ اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے تھوڑا سا اس پر ہم بات کریں گے، اور ہم چلیں گے مکاشفہ کے 11ویں باب میں، کیونکہ یہ اچانک اس کا جو دورہ ہے، یہ اس کا نام تھا بین گوئر۔ بین گوئر وہاں پر گیا، وہ کیبنٹ منسٹر تھا، وہاں پر گیا، میڈیا کی ٹینشن ہوئی، اس نے وہاں پر یہ بیان جاری کیا، بہت سے ملکوں نے اس کی مذمت کی، لیکن اب اچانک ہی کسی دن، جس طرح ہم نے اچانک یہ سنا ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے کہ اسرائیل جو ہے وہ یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا ابدی دارالخلافہ ہے، اور ہم اپنی ایمبیسی یروشلم لے کر جا رہے ہیں، اسی طرح اچانک ہی ایک دن یہ اعلان ہو جائے گا کہ جس طرح دوسرے ممالک کو اپنے اپنے مذہبی مقامات کی تعمیر و نو اور ان کی دیکھ بھال کا حق حاصل ہے، اسی طرح یہودیوں کو بھی حاصل ہے۔ اور چند سال پہلے جب میں سعودی عرب میں گیا تھا تو وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا کہ سعودی عرب نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسرائیل اپنے لیے ہیکل بنانا چاہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ یہاں پر میرے عزیزو، یہ ایک بڑا اچھوتا مضمون ہے۔ یروشلم میں اسرائیل کی جو تیسری ہیکل ہے وہ دوبارہ تعمیر ہونے جا رہی ہے، یہ عنقریب، اور کیونکہ یہ بائبل کی بات ہے، اور کل بھائی نعیم نے حزقیل کے 43ویں باب میں سے بھی یہ پڑھا تھا کہ جب خداوند آئے گا بنی اسرائیل کے لیے، ہمارے لیے تو بادلوں پہ آئے گا،
لیکن جب وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے گا تو وہ ہیکل کے مشرقی دروازہ میں سے وہاں سے داخل ہوگا، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہی اس کی تخت گاہ ہے اور یہی اس کی پاؤں تلے کی چوکی بھی ہے۔ سو وہاں بنی اسرائیل کے لیے جب وہ آئے گا تو وہ ہیکل تعمیر ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں پر آ سکے۔ سو مکاشفہ کے 11ویں باب میں ہم پڑھیں گے اور اس کو ایک دو آیتیں پڑھ کر اس کے اوپر چند ایک باتیں میں کروں گا۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان کا اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ اب یہاں پر یوحنا عارف کو ایک گز دیا گیا ہے۔ گز جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جس سے کپڑا وغیرہ ناپا جاتا ہے پاکستان کے اندر، شاید ہندوستان کے اندر بھی جب ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ایک گز ہوتا ہے اور اس سے وہ کپڑا ناپا جاتا ہے۔ یہ ایک گز کی مانند ایک لکڑی ہے، اور یہ یوحنا عارف کو پتمس کے جزیرے پر وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے اپنی روحانی آنکھوں سے، تو یہ اس کو دیا گیا ہے کہ یہ ہیکل کو، اس کے مقدس کو، اس کے قربان گاہ کو اور اس کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ اب میرے عزیزو، یہ پیمائش جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ اس کی جو پیمائش ہے یہ دراصل اس کے 3 جو ہے پارٹیسپینٹس ہیں یا شریک ہیں جو اس کی تقسیم چاہتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہودیوں کا یروشلم کے اندر ایک سٹیک ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام، کیونکہ وہاں پر مسجد اقصی ہے، ان کی یہ دوسری جو کہہ لیں، ایک تو قبلہ اول ہے جو سعودی عرب ہے، اور یہ قبلہ دوم ہے، یعنی کہ اگر ادھر منہ نہیں کر سکتے نماز کے لیے تو ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ دوم ہے، اور یہ ان کے لیے ایک بڑی مقدس مقام ہے۔ اس کے بعد مسیحیوں کے وہاں پر بہت سے مقدس مقامات ہیں۔ وہاں پر گتسمنی کا باغ ہے، وہاں پر جہاں پر یسوع مسیح مصلوب ہوا گولگتہ ہے، وہاں پر جو بالا خانہ ہے جہاں پر روح القدس نازل ہوا، اور ایسے بہت سے مقامات ہیں مسیحیوں کے جن کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور ساری دنیا سے مسیحی وہاں پر جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ذریعہ آمدنی بھی ہے، اور ٹورزم بہت آتا ہے وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل کی یہ تینوں جو بڑے مذاہب ہیں ان کے سٹیکس ہیں وہاں پر، اور ان تینوں مذاہب کے لوگ وہاں پر جا کر ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ اب ان تینوں یہ زیارتوں کی وجہ سے ان تینوں مذاہب کے وہاں پر انٹرسٹ ہے، اور جو مسیحی مقامات ہیں ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ آرتھوڈاکس چرچز کر رہے ہیں، زیادہ تر وہ ویٹیکن کے پاس ہیں، اور ویٹیکن اس میں اس لیے انٹرسٹڈ بھی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے اہل اسلام مسجد اقصی کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں بہت سینسٹیو ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہیکل ہے، یہودی بھی اپنی ہیکل کے لیے بہت سینسٹیو ہے۔ سو اب ایک عنقریب یہ ایک لاسٹ پزل ہے جو ابراہم امن معاہدے کی آخری شک ہے، اور اس کو عنقریب اس کو بھی سیٹل کر لیا جائے گا، اور یہ یروشلم کی تقسیم تینوں مذاہب کے درمیان کر دی جائے گی۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ جنہوں نے میرے شہر کو تقسیم کیا خداوند ان کی عدالت کرے گا، خداوند جب آئے گا تو ان کی عدالت کرے گا۔ اور اگر ہم مکاشفہ کا 11ویں باب کی دوسری آیت دیکھیں تو وہاں پر 2000 سال پہلے اس کو آلریڈی مینشن کر دیا گیا ہے۔ جب یوحنا عارف نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کو یہ کہا گیا، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ یہ آلریڈی خداوند نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی وہاں پر مسجد اقصی نہیں بنی تھی،
ابھی وہاں پر کوئی مسیحی مقامات نہیں تھے، کوئی ایسی زیارتیں نہیں تھی، لیکن ہیکل وہاں پر موجود تھی، کیونکہ ہیکل سلیمان بادشاہ کے دور میں بنی۔ یہ تقریباً یسوع مسیح سے 500 سال قبل، نہیں سوری، تقریباً 800 سال قبل، 900 سال قبل کی بات ہے، کیونکہ 1000 سال پہلے داؤد بادشاہ آیا، اور داؤد بادشاہ کے بعد جب سلیمان بادشاہ آیا تو اس نے اس ہیکل کو تعمیر کیا۔ سو داؤد بادشاہ 1000 سال پہلے یسوع مسیح کے آیا، سو میرا محتاط اندازے کے مطابق 900 سال پہلے ہیکل تعمیر ہوئی۔ اور اگر یہ ہیکل جب تعمیر ہوئی تو اس وقت یہ نبوکت نظر کے دور میں پھر یہ اس کو برباد کیا گیا، اور پھر نہمیہ کے دور میں دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا۔ سو میرے عزیزو، اب جب ہیکل دوبارہ برباد ہے اور وہ گری ہوئی ہے، اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہودی کام کر رہے ہیں، سو 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا عارف سے یہ لکھوا دیا مکاشفہ کی کتاب میں کہ جو صحن ہے اس کو خارج کر دے، کیونکہ یہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ اب غیر قوموں کے اندر وہ سب لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں۔ بائبل کے اندر جہاں جہاں غیر قوم یا غیر اقوام کا ذکر آیا ہے تو میرے عزیزو یہ غیر یہودیوں کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، یعنی کہ غیر قومیں اس پر چڑھائی کرتی رہیں گی اور اس کو تباہ و برباد کرتی رہیں گی، اور اس کو پامال کرتی رہیں گی، روندتی رہیں گی، جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو۔ جب غیر قوموں کی میعاد پوری ہو جائے گی، یعنی کہ جب ریپچر ہو جائے گا، خداوند غیر قوموں کو ڈیل کرنا بند کر دے گا اور اس کا رخ یروشلم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف اور یہودیوں کی طرف ہو جائے گا، تو پھر دانیل کا 17واں ہفتہ کھل جائے گا، اور اس کی اگلی آیت میں ہی لکھا ہے کہ وہ 42 مہینے تک پامال کریں گی، 3.5 سال مزید اس کو پامال کریں گی۔ لیکن خداوند اپنے لوگوں کو، جو اس کے فرزند ہیں، جو حقیقی فرزند ہیں، جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اس کے فدیے کو مان لیا ہے، جو اسے قبول کرتے ہیں، جو اس کے کلام کو نوش کرتے ہیں، ان سب کو خداوند نئے یروشلم میں لے جا چکا ہوگا۔ میرے عزیزو، اب یہ بات جو تھی، یہ آلریڈی زکریا نے بھی یہ بات، اور یہ تقریباً 500 برس پہلے نئے عہد نامہ سے زکریا نے بھی یہ بات جو تھی یہ اس نے دیکھ لی تھی۔ اگر ہم زکریا کا 2 باب دیکھیں گے، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ایک شخص دیکھا، اور وہ شخص جریب ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور اسے پوچھا گیا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یروشلم کی پیمائش کے لیے جاتا ہوں۔ اب یروشلم کی پیمائش کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اب تقسیم ہونے جا رہا ہے، اور اس معاہدے کا جیسے ہی دستخط ہوگا، بھائی خداوند کے عظیم خادم بھائی برینم جو اس زمانے کے نبی تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ممکن ہے کہ دلہن دیکھ لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس معاہدے کو ہوتے ہوئے دلہن نہ بھی دیکھے، اس سے پہلے ہی خداوند اپنی دلہن کو یہاں سے لے جائے۔ سو اب ہم بالکل اس لاسٹ فیز میں، اس آخری مرحلے میں آ پہنچے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہیں، یہ سال 2022 گزر گیا، دن گزر رہے ہیں، یہ گھنٹے گزر رہے ہیں، منٹ گزر رہے ہیں، لمحے گزر رہے ہیں، ہم اس ریپچر کے قریب سے قریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بھائی برینم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب دانیل کا 17واں ہفتہ کھل گیا ہے یا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خداوند اپنی دلہن کے ساتھ اپنا کام مکمل کر لے گا۔ سو میرے عزیزو، یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم صرف ایک ہی ڈائریکشن،
وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ جس ڈائریکشن پر نبی اور رسول چلے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کے بارے میں ہماری جانکاری ہو، ہم اس کو جانے، نہیں، بلکہ ہم عملی طور پر قدم بڑھائیں، اور قدم بڑھائیں گے تو پھر ہی ہم اس یروشلم میں اپنے موعودہ ملک میں داخل ہوں گے. کل بھائی نعیم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ موعودہ ملک کے بارڈر پر پہنچ گئے، بیابانی زندگی ان کی ختم ہو گئی اور وہ بارڈر پر کھڑے تھے، تو آگے دریائے یردن تھا. تو یردن کو پار کیسے کرنا ہے؟ تو یشوا کے پاس ایک خوبصورت مکاشفہ تھا. اس نے کاہنوں کے کندھوں کے اوپر عہد کے صندوق کو رکھا اور اس نے کہا کہ قدم بڑھاؤ. اور جب انہوں نے قدم بڑھایا تو وہ دریا بھی ان کے آگے سے ہٹ گیا اور وہ اپنے موعودہ ملک میں داخل ہو گئے. اسی طرح اب ہم نے بھی، کیونکہ ہم بھی اب نئے یروشلم کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں میرے عزیزو، اور جو ذمہ داری اس وقت خادموں کے کندھوں پر آن پڑی ہے، یہ نہ تو کسی صدر کے کندھے پر ہے، نہ کسی وزیر اعظم کے، نہ کسی بادشاہ کے، نہ کسی آرمی چیف کے کندھے پر ہے، بلکہ کاہنوں نے، خدا کے خادموں نے خدا کے کلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قدم بڑھانا ہے، تاکہ وہ اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے خاندان، اپنی اپنی کلیسیوں کو، اپنے اپنے لوگوں کو جو ذمہ داریاں خداوند نے ان کو دی ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے اس نئے یروشلم میں داخل ہو جائیں. ہمارے کندھوں پر روح جیتنے کا بوجھ ہونا چاہیے. ہمارے کندھوں پر خدا کے کلام کا بوجھ ہونا چاہیے. ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام، اور صرف اس کلام کی جو لکھا ہوا کلام ہے، کیونکہ جیسے مکاشفہ کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے. جو کچھ نہیں لکھا ہمیں اس کی منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ مبارک ہے. اگر ہم مبارک بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہی باتیں کرنی ہے، وہی چیزیں بیان کرنی ہے جو کلام مقدس میں لکھی ہے. جو کچھ اس میں لکھا نہیں ہے اس کی تفسیر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت، چاہے کسی بھی شخص کے منہ سے ہم نے یہ بات کیوں نہ سنی ہو، ہمیں اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزو، اب ہم بالکل آخری زمانہ کے آخری حصے میں آ پہنچے ہیں، اور اب جس طرح خداوند کی حضوری ہوتی تھی، اس کی ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی بیابانی زندگی میں، تو وہ ان کے آگے آگے چلتا تھا. ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آ گیا کہ وہ بادل بھی ان کے آگے سے ہٹ گیا، وہ آگ کا ستون بھی ہٹ گیا، ان کے پاس نبی بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس خدا کا کلام تھا، ان کے پاس عہد کا صندوق تھا. انہوں نے اس عہد کے صندوق کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور وہ موعودہ ملک میں داخل ہو گئے. اب ہمارے پاس نبی نہیں ہے، ہمارے پاس رسول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس خدا کا کلام ہے. ہم اس خدا کے کلام کو اپنے اپنے کندھوں پر اٹھائے، اپنے اپنے دلوں میں لیں اور قدم بڑھائے، اور دریائے یردن کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اب ہمیں نہیں روک سکتی. وہ ہمارے اور ہمارے موعودہ ملک کے درمیان میں نہیں آ سکتی، کیونکہ خداوند نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو کچھ وہ ہمارے لیے کر سکتا تھا. اب ہم بالکل آخری وقت میں آ پہنچے ہیں. یہ 2023 میری یہ دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے سال جبلی ہو. ہم ان مصیبتوں سے آزاد ہو جائیں، ہم ان پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں، اور بڑی عزت کے ساتھ خداوند کے جلال میں پہنچائے جائیں. اور یہ سال جبلی، آپ کو معلوم ہے سال جبلی کا جب نکارہ بجتا تھا تو پھر جو غلام تھے وہ آزاد ہو جاتے تھے. ہم اس پرانی انسانیت کو اتار کر اس نئے انسان، نئے سرے سے پیدا ہو کر اس نئے سال میں داخل ہوں، پرانے انسان کو پیچھے چھوڑ دیں. اور حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، تمہارے باطن میں ایک نئی روح ڈالوں گا. ہمیں اس نئی روح کو، اس نئے دل کو حاصل کرنا ہے، اور وہ خداوند ہی دے سکتا ہے. خداوند ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے، وہ ہماری روح کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور
کیونکہ یہ پرانا انسان نئے یروشلم میں نہیں جا سکتا، ہمیں نیا انسان بننا ہے، وہ نئی مخلوق بننا ہے جو خداوند نے بنائی ہے، کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ نیا یروشلم نئی مخلوق کے لیے ہے اور پرانا یروشلم پرانی مخلوق کے لیے ہے۔ پرانے انسان اسی دنیا میں رہیں گے، لیکن جو نئی مخلوق ہے وہ نئے یروشلم میں چلی جائے گی، اور ہم خدا کی ہیکل ہوں گے، ہم خدا کا مقدس ہے، وہ ہم میں بسا ہوا ہے، اور یہ ہیکل اس نئے یروشلم میں ہوگی، اور پرانے یروشلم میں پرانی ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگی۔ پھر وہ بات پوری ہوگی جو یسایہ کی ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ خداوند کی حضوری دونوں یروشلم کے اندر ہوگی۔ میرے عزیزو، اب وہ وقت آ پہنچا ہے اور ہم بالکل آخری زمانہ کے آخری حصہ میں آن پہنچے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اور اس 2023 میں اب وہ ذمہ داریاں جو خداوند نے آپ کو دی ہیں احسن طریقے سے نبھاتے جائیں، اور صرف خداوند کے کلام کو نوش کریں، تفسیروں سے ہٹ جائیں، تفسیروں سے منہ موڑ لیں، اور اس راہ پر چلیں جس راہ پر نبی چلے، جس راہ پر رسول چلے، ابراہیم چلا، اسحاق چلا۔ کیا وہ خدائے ثالوث کو مانتے تھے یا خدائے واحد کو مانتے تھے؟ کیا وہ رسولوں نے بپتسمے کیسے دیے؟ وہ پہلی شاعربانی اور آخری شاعربانی یسوع مسیح کی کلیسیا میں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ پہلا بپتسمہ اور آخری بپتسمہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اور جیسے یہودا اپنے خط میں کہتا ہے، ایک آخری آیت میں پڑھوں گا، اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے۔ یہودا کا خط اور اس کی تیسری آیت ہے، کیونکہ یہودا کا صرف ایک ہی باب ہے، اور اس کی تیسری آیت میں یوں مرقوم ہے کہ آئے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے ساتھ واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ جو کچھ خداوند نے رسولوں اور نبیوں کو سونپا، انہوں نے ہم کو منتقل کیا، وہی اب ہم نے اس کو تھامے رکھنا ہے، اور اسی ایمان کے لیے جاں فشانی کرنی ہے جو ان کو ایک ہی مرتبہ سونپا گیا تھا۔ میرے عزیزو، کسی اور چیز کی طرف مت دیکھیں، صرف خدا کا کلام، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں، اپنے دلوں پر لیں، اور قدم بڑھاتے جائیں، اور اس نئے یروشلم میں بڑی عزت کے ساتھ خداوند آپ کو داخل کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور اس نئے سال میں سنبھالے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، ہر ایک چیز کو الہی خزانے سے مہیا کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔